هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم دعا رب اغفر لي غفر له قال الوليد وقال دعا فاستجيبوا له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. یہ بات ہے جب رات کو آنکھ کھل جائے تو کیا دعا پڑھے. رات کو آنکھ کھل جائے تو کیا دعا پڑھے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رات کو بیدار ہو جائے, رات کو چونک جائے اور جاگتے وقت یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. پھر وہ کرے یعنی رب اغفر لی, اے رب بخش دے مجھ کو, تو وہ بخش دیا جائے گا. ولید کی روایت میں ہے پھر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی. پھر اگر اٹھے اور وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی. رات کو اچانک جو ہے آنکھ کھل گئی تو یہ دعا آدمی پڑھے, کتنی فضیلت ہے. جب نیند سے ہوشیار ہو یعنی آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھے, استغفار کرے جہاں تک ہو سکے, اللہ پاک کی تسبیح یا تحلیل کرے تو اس کو بہت ثواب ہوگا. پھر جو ہے اٹھے اور پھر تہجد پڑھے. تہجد جو ہے یہ پہلے جو لوگ ہیں, صالحین لوگ ہیں, نیک لوگ, متقی پرہیزگار لوگ, ان کا ہمیشہ یہ معمول رہا, انہوں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. تو بہرحال اگر کسی سے نہ ہو سکے تہجد تو یہ کلمہ ہی کم از کم پڑھ لے. ربیعہ بن کعب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر رات گزارتے اور آپ کی آواز رات کو سنتے. آپ فرماتے سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ رب العالمین. بڑی دیر تک یعنی آپ علیہ السلام یہ پڑھتے رہتے. پھر فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. یعنی اگر کسی کو اتنی جو پیچھے دعا ہے نہیں یاد تو جب کسی کے آنکھ رات کو کھل جائے تو ہی کہتے سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ. آگے حذیفہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محترم عزت مآب علیہ السلام جب رات کو جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. صبح کو بھی جب بستر سے اٹھے تو یہی دعا پڑھے یعنی شکر اللہ کا جس نے ہم کو زندہ کیا مارنے کے بعد اور اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے. یعنی جو یہ نیند ہے یہ موت کی بین ہے, تو ہم جو تھے مر گئے تھے اور پھر جو ہے ہم زندہ ہوئے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ دعا جو ہے بیدار ہونے کے وقت آدمی پڑھے. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ بندہ رات کو باوضو ہو کر سوئے, رات کو وضو کر کے سوئے, پھر رات کو جو بیدار ہو جائے اور اللہ جل جلالہ سے دنیا یا آخرت کی کوئی بات مانگے تو اللہ پاک اس کو دے گا.
آگے ہے کہ سختی اور تکلیف کے وقت کی دعا، سختی اور تکلیف کے وقت کی دعا، کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے، مصیبت ہو تو وہ کیا کلمے کہے؟ اسماء بنت عمیر سے روایت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو چند کلمے سکھلائے جن کو میں سختی کے وقت کہتی ہوں۔ وہ کیا کلمے ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سختی کے وقت یہ کہتے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اور وکیع کی ایک روایت میں ہے کہ ہر فکرے کے شروع میں لا الہ الا اللہ یعنی لگاتے، یعنی یوں کہتے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم۔ غرض یہ دعا جو ہے سختی اور قرب کے وقت مفید اور مجرب ہے۔ جیسے کوئی کسی کو کوئی اچانک درد شروع ہو جائے، یا کوئی پانی میں ڈوبنے لگے، یا کسی بھی کوئی بلا مصیبت تکلیف پریشانی میں جو ہے وہ گرفتار ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو سن کر اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔